مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں مالک لم یزل نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور ان رسولوں سے یہ سوال کرے گا کہ اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، جب آپ لوگوں نے دنیا میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کی، میری عبادت کی طرف بلایا، تو آگے سے لوگوں نے کیا جواب دی؟ آپ لوگوں کو کیا جواب ملا؟ تو انبیاء کرام رسول اعظام یہ آگے سے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو علام الغیوب ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے. اسے اللہ جل شانہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا. فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یعنی میں نے جو تمہیں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تو تم لوگوں نے تبلیغ کی، تمہیں اس پر کیا رسپانس ملا، کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے ہمیں بالکل علم نہیں، ہم نہیں جانتے ہمیں کیا جواب ملا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. تو احباب دی وقار، اس آیت کی تصدیق کے حوالے سے یا اس کی قوت کو مزید بڑھانے کے لیے چند اور آیات ہیں جن میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں سے بھی سوال کرے گا اور رسولوں سے بھی سوال کرے گا. جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان علی شان، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بے شک ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. یعنی لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کے جو پیغمبر آئے انہوں نے کما حقہ تم تک پیغام پہنچا دیا، اللہ کے احکام پہنچا دیے. اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، تو کیا تم نے پیغام پہنچایا اور اس پر تمہیں آگے سے کیا جواب ملا؟ اسی طرح سورۃ الحجر کے اندر ایک آیت میں ارشاد فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کے بارے سوال کریں گے؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے. تو احباب دی وقار، ہر بندے سے حساب ہے. اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر بھیجا، جو عام مخلوق ہے ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، انسانوں میں سے تمام سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہیں دنیا میں بھیجا، مال دیا، کہاں خرچ کیا، کیسے مال کو حاصل کیا، جوانی دی کن کاموں میں خرچ کی، زندگی کے اتنے سال دیے کیسے گزارے، ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. ایسے ہی رسولوں کے بارے مخلوق سے بھی سوال کیا جائے گا، لوگوں سے بھی،
اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، لوگوں سے سوال ہوگا کہ کیا اللہ کے انبیاء نے تبلیغ کی، تمہیں اللہ کے احکام پہنچائے، اور رسولوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں آگے سے کیا جواب ملا۔ تو احباب وقار یہاں پہ انبیاء کرام کی طرف سے جو جواب ہوگا اللہ جل شانہ نے اسے یہاں پہ بیان فرمایا، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ وہ رسول عرض کریں گے ہمیں بالکل علم نہیں ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اب اس پہ ظاہری طور پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ رسولوں کو تو پتہ تھا کہ ان کی جو عوام تھی، ان کی جو امتیں تھیں، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، کن لوگوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو مانا، کنوں نے نہیں مانا، رسولوں کو پتہ تو تھا، لیکن انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ لا علم لنا، اے باری تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بہت سے جواب مفسرین کرام نے تفسیروں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بھی بہت سے جواب دیے، ان میں سے ایک دو باتیں میں جو انہوں نے آخر میں بیان کی وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک بات یہ بیان کی کہ انبیاء علیہم السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، حکیم ہے اور عادل ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت اور عدل کے خلاف نہیں، تو انہوں نے جان لیا کہ ان کے کلام سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوگا اور کوئی نقصان بھی دور نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے رسول جانتے تھے کہ اللہ عالم ہے، اللہ کو ساری دنیا کے معاملات کے بارے میں علم ہے، اس لیے رسولوں نے اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے اللہ کے علم کے سامنے اپنے علم کو بالکل کمزور اور بے فائدہ سمجھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی ایک قول یہاں پہ بیان کیا کہ آپ اس آیت کے جواب میں یا اس اعتراض کے جواب میں بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا کہ انبیاء کرام کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا ادب و احترام کس کمال درجے کا، اس کو یہاں پہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا انبیاء کا یہ جواب کہ اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، یہ کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو اصلاً نظر میں ہی نہ لائیں گے اور قابل ذکر ہی قرار نہ دیں گے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم اور عدل پر چھوڑ دیں۔ یعنی انبیاء کرام کو بھی علم ہے، لیکن انبیاء کرام اللہ جل شانہ کی ذات کا، اللہ کے دربار کے ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے علم کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہمیں علم ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ باری تعالیٰ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہا لا علم لنا، اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے نزدیک لا علم لنا کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تیرے علم کامل و محیط کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں، یعنی انبیاء کرام نے اپنے علم کو کوئی حیثیت نہیں دی، اس لیے عرض کیا لا علم لنا، اے باری تعالی ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو احباب وقار یہ بات یقینی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، تو ساری کائنات کے بارے میں ہر انسان سے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم دیا،
فرشتوں کو دیا، ملائکہ کو دیا، دیگر انسانوں کو بھی مختلف طرح سے علوم و فنون بہت عطا فرمائے، لیکن جب اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلہ ہو تو اللہ کی ذات کے علم کے مقابلے میں تمام انبیاء، تمام دنیا کی مخلوق، تمام رسول، تمام اولیاء کا علم ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمام مخلوقات کا علم اس ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ لیکن جب مخلوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو جو علم عطا فرمایا، جو معلومات عطا فرمائی، تمام اولیاء، تمام انسان، تمام مخلوقات مل جائیں تو اللہ کے انبیاء کرام کا علم ان تمام سے زیادہ ہے۔ تو احباب دی وقار بارکیف، اللہ جل شانہ علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسان نے کیا یا کرنا ہے یا اس کے دل میں خیال آیا یا ابھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ خیال کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے دل میں کیا خیال آئے گا۔ تو احباب دی وقار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔